بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خلاصہ پارہ سیقول، دوسرا پارہ سیقول، لوگوں کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہمیں لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں کرنی۔ جب بھی زندگی کے قبلے بدلیں گے تبدیلیاں کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چپ چپ گندا پانی پی لو مر جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برائیاں اور گندگیوں کے طور طریقوں پہ ہی جی رہے ہیں جس پہ وہ پیدا ہوئے تھے۔ مشکل وقت ہے بڑا مگر دور ہو جائے گا، یہ سوچ ان کی ہے، مگر میرا یہ تصور ہے کہ اخلاق لے کر آؤ، چینجنگ آ جائے گی۔ پانی کے نل بدلو، پائپ صاف کرو تو انشاءاللہ پاکی آئے گی، تندرستی آئے گی، خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ کی 143 آیت اہم نکات میں سے تمام انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دینا۔ یہ دین میرا آپ کے پاس امانت ہے، یہ دین میرے اور آپ کے پاس امانت ہے۔ اس کتاب کو سجانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے بلکہ اس سے فیض یابی ہدایت پانے کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ 51 آیت۔ انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ کی کتاب کی تعلیم لینا اور دینا، سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، یہی ہمارے پہ فرض ہے۔ اپنے اور انسانوں کے نفوس کی پاکیزگی کی کوشش کرنی ہے، خود کو بھی پاک کرنا ہے، قربان کر دینا سب۔ اللہ مجھے چن لے، دعا کرنی ہے زیادہ سے زیادہ۔ جو اللہ کے لیے ایک ایک کر کے دیتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ 154 آیت۔ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دو، چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ جب ہم چھوٹی چیزیں قربان کرتے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کی وسعت بھی دے گا۔ چھوٹوں کے لیے دل کو صحیح کیجئے، بڑا کیجئے۔ سورۃ البقرہ 165 آیت۔ اللہ سے شدید محبت کرنی ہے۔ کہتا ہے مٹھی بھر کھجورے لے کے آیا تھا، مٹھی بھر کھجورے لے کے آیا تھا، شرم بڑی آ رہی ہے، یہ کھجورے کیا کریں گی، کس کس کی خدمت کریں گی؟ دل کہتا ہے کوئی بات نہیں، جو اس نے دیا ہے مجھے اسی میں سے تو دے رہی ہوں۔ ابراہیمی سوچ رکھ کر سب دے دیجئے جیسے انہوں نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ رب نے ان کی ایک ایک ادا کو قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنی محبت میں اشد پہ رکھنا، آمین، کم نہ کرنا، آمین۔ یعنی جب کوئی احب میں بدلتا ہے نا، محبت میں بدلتا ہے نا، احب والی محبت میں، تو اسے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ جب کافی ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوتی ہیں۔ 168 آیات۔ اللہ کے بتائے ہوئے حلال حرام کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ نے جو بتا دیا ہے اس پہ چل جانا ہے، جس سے روک دیا ہے رک جانا ہے، جیسا اس نے کہا ہے ویسا کر لینا۔ اللہ کے حرام حلال کی پابندی کرنی ہے تو سیدھی بات تو یہ ہے کہ زندگی سے حرام ہی نکال دیجئے، بے چینی ختم ہو جائیں گی۔ چن چن کر حرام نکال دیجئے۔ نہیں سمجھ آ رہی کسی سے پوچھ لیجئے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، پوچھیں اس سے جو خود علم رکھنے والا ہو۔ خواہشوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں کر کے حرام چیزوں کو حلال کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ 177 آیت البقرہ۔ نیکیوں بھری زندگی گزارنا، مشرق اور مغرب، بات شروع کر کے مشرق سے مغرب تک، مغرب سے شمال تک، شمال سے جنوب تک اللہ نے پورے کا پورا دین کا نقشہ کھینچ کر ہمارے سامنے دکھا دیا، سبحان اللہ۔ 187 البقرہ۔ تقویٰ
کی زندگی اختیار کرنی ہے. ہر چیز میں عدل، انصاف، حق دینا. 193 آیت البقرہ. اس وقت تک کوشش کرنا جب تک کہ دین اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے. انشاءاللہ اس وقت تک کوشش کرنی ہے کہ نسلیں کھپ جائیں آپ کی، تو بچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے. خود بھی اپنے بچوں کو بھی یہی پیغام دیجئے کہ حق کی راہ میں لڑتے لڑتے آخری سانس تک لڑتے رہنا ہے. 207 آیت البقرہ. رضائے الہی کی طلب میں جان کھپانا. بندہ مومن ساری زندگی لے کر پھرتا ہے، اللہ جی قبول کر لینا. سوچئے کوئی روٹھ جائے تو آپ سے تو پانی بھی نہیں لیتا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. اور یاد رکھیے جب اللہ بندے سے روٹھ جاتا ہے تو نیکیاں چھین لیتا ہے، اس کی توفیق چھین لیتا ہے، دینے کی وسعت چھین لیتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب کبھی ہم سے ناراض ہو. 10واں رکوع جنت جانے کی تیاری کرنا. سبحان اللہ. اللہ پیغام دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ تم نے سوچا نہیں، یہ سوچ رکھا ہے کہ میری جنت اتنی سستی ہے جو ایسے ہی میں تمہیں اس کے اندر لے جاؤں گا. تم تو عجیب سی بچوں والی باتیں نہیں کرتے. لوگوں میری جنت میں تو کوڑا رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. باقی چیزیں تو دور کی بات ہے، تمہارا ٹھہراؤ تو دور کی بات ہے، وہاں تو ایک کوڑا، ایک سٹک رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. 218 آیت البقرہ. اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر جہاد کرنا. سبحان اللہ. قلم سے، مال سے، اولاد سے، قتال سے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں جو ان چیزوں سے جہاد کرتے. یاد رکھیے آج کا دور صرف نماز پڑھ کر اللہ کو منانے کا نہیں رہا، حج روزہ رکھ کر اللہ کو پہلے منانے والا نہیں رہا. آج وہ مان چکا ہے. ایک ایک کا قبلہ بدلنا پڑے گا، ایک ایک کو صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ گندگیوں میں اس قدر آگے بڑھ گیا ہے. ایک ایک کی اصلاح کرنی پڑے گی، پاکیزہ زندگی اور معاشرے کو پاک کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑیں گی. 202 آیت اللہ کا دین اور زندگی سکھانا. طلاق، خلا، عدت، وہ سارے مسائل ہیں جو گھریلو سمجھے جاتے ہیں، اللہ نے اس کو بھی سورت کا حصہ بنا کر بتا دیا کہ یہ سارے کس رد عمل سے کس طریقے پر لے کے جانے ہیں. البقرہ 234 آیت خشیت الہی کے ساتھ زندگی گزارنا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. 238 آیت البقرہ. نمازوں کی نگہداشت کرنی ہے، اللہ کے آگے فرما بردار غلام کی طرح حاضر رہنا ہے. آپ چھوٹی چیزیں دیجئے، اللہ بڑی کی توفیق دے دے گا. پسینہ بہائیں، خون بہائیں، پہلے سخت اپنے آپ کو کیجئے اللہ کی راہ میں محبت کے لیے. 246 آیت اللہ کی راہ میں جانو مال سے جہاد کرنا ہے. اور 249 آیت صبر کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جتنے مرضی دکھ درد آ جائے مگر صبر کرنا ہے. عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں. امت وسط کا کردار کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ امت وسط کا کردار. غیر مسلم کچھ کر کرا کے بھی بچ جائیں گے مگر مسلمان پیاری بہنوں نہیں بچیں گے. خود سے وعدہ کر لے کہ امت وسط کا کردار ہم نبھائیں گے. اللہ نے بتا دیا ہے کہ تم گولڈن چین ہو جو جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہے. اب تم کو اندر فٹ کر دیا گیا ہے تو وہ سیدھے ہو جاؤ اور اپنی نسلوں کو اندر جوڑ لو، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو
ختم ہو چکا ہے، اب ہم نے اس دین کو نافذ کروانا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ نبی کی تعظیم کس طرح کی جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے ہماری بات کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے نبی مہربان کی عزت کریں، مگر کس طرح؟ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے، کہاں سے کریں گے؟ قرآن سے دیکھ کر، اپنے ذہنوں کو روشن کر کے، اللہ کی راہ میں لگا کر۔ دین اسلام کے نفاذ کے لیے مال، نفس اور علم سے جہاد کرنا ہے۔ مال بھی لگا دینا ہے، اپنی جانیں بھی لگا دینی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ علم سیکھنا ہے، سکھانا ہے، کام کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بس دیتے جانا ہے، دیتے جانا ہے۔ عقائد کی اصلاح سے شروع کیجئے، عبادت پہ آئیں، پھر معاملات پہ آئیں، پھر اخلاقیات پہ آئیں۔ ہم صرف لوگوں کے حقوق پورے کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، صرف اللہ سے شدید محبت کیجئے۔ یہ عملی باتیں ہیں، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ہر جگہ اسلام کو نافذ کر دو۔ اس میں بہت پیاری دعا ہے 201 آیات میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بھی ہماری زندگی میں اہم مواقع آئیں، وہاں پہ ہم قرآن و سنت سے فیصلہ کر سکیں، خود بھی سنوریں، اپنے ارد گرد بھی سنورنے کی دعوت دیجئے، اپنے گھروں کو قرآن کے لیے کھول دیجئے۔ آج ہم اتنی زمینیں رکھ کر اور محفوظ کر کے جائیدادیں بنا کے چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اپنے ارد گرد جھانکیے اور دیکھیے قرآن کے لیے کہاں جگہ کی ضرورت ہے، کہاں مال کی ضرورت ہے، کہاں آپ کی جان کی، آپ کی ضرورت ہے۔ خود چلیے ساتھ، پیسہ لگائیے، جگہ دیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، کیونکہ اللہ نے مال، جان اور اپنے نفس کو چیک کر کے کہا کہ اس سے جہاد کرو، آپ کی مال سے کہا کہ اس سے جہاد کرو۔ بڑی بخیلی ہے ہمارے دلوں میں خرچ کرنے میں، اللہ نے کہا اس سے خرچ کرو۔ اپنی اولاد بہت پیاری لگتی ہے، اللہ نے کہا اس سے خرچ کرو، پھر میں آپ کو دنیا آخرت میں بھلائی دوں گا اور عذاب نار، آگ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے، آمین یا رب العالمین۔